لکھوانے کے لیے، اس فرش اعضا کے وارث کے ظہور کے لیے اور سرکار کے اصحاب و انصار میں شامل ہونے کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی حیدری صلوات پڑھیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى عیوننا فی غم العلی۔ الصلاۃ والسلام علی سید العلی و اب العلی و ام العلی و زوجۃ العلی و ابناء العلی و بنات العلی و اصحاب العلی و انصار العلی و شیعۃ العلی و لعنت علی اعداء علی۔ اما بعد فقد قال الہ علی فی شان علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ صلوات۔ آج کی شب جمعہ مخصوص ہے ہمارے اس امام کے لیے جو اس زمانے کا امام ہے اور حسین کا وارث ہے، اور ہماری سماعتیں، ہماری نیتیں، ہماری عبادتوں کا رخ امام کی طرف ہونا چاہیے۔ ایسا امام ہے جس کے لیے اللہ کے سچے صادق نبی کے صادق نمائندے نے فرمایا لو ادرکتہ لخدمتہ، میں صادق امام اگر آخری امام کو پا لیتا تو میں اس کی خدمت کرتا۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ 12ویں کی رعیت ہیں۔ کسی نے سوال کیا تھا رسول خدا سے، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ اب رسول خدا جو فرمائیں گے وہ سب سے بڑی فضیلت ہوگی۔ فرمایا سائل تو نے سوال کیا ہے تو سنو، میری بیٹی زہرا کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میرا 12واں سیدہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ تو ہم اور آپ اپنے مقدر پر فخر کیوں نہ کریں جب رسول خدا فخر کر رہے ہیں کہ میری بیٹی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ 12واں اس سے آئے گا۔ ہماری اور کوئی فضیلت ہو نہ ہو، یہ کہنے کے لیے کافی ہے کہ ہم 12ویں کی رعیت ہیں، ہم 12ویں کی رعیت ہیں۔ اسی لیے آج شب جمعہ ہے، اپنے مولا کو بھی یاد کریں گے، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ عظمت انسان اور معرفت امام، یہی ہم عرض کر رہے تھے۔ اور میں عرض کروں اپنے اہل عرفان، اہل معرفت مجمع کو، عزادار مولا کے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور عرض کروں پورے قرآن میں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں، پورے قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ آیا ہے۔ 7 مرتبہ آئمہ لفظ ہے، 5 مرتبہ امام ہے۔ اللہ کو 12 سے محبت اتنی ہے کہ امام 12 رکھے ہیں، قرآن میں 12 رکھے ہیں امام۔ تو یہ توجہ چاہتا ہوں، ہم تو قرآن سے امام لیتے ہیں، ہم جس کو بھی مانتے ہیں پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں آیا تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تم کسی کو قرآن سے علی منواؤ، ہم اسے اپنا امام مان دیں گے۔
جس کو بھی مانو قرآن سے منواؤ۔ ہم ایسوں کو مانتے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، ہم ایسوں کو مانتے ہیں، میں نے پہلے بھی جملہ کہا تھا، جو ناطق قرآن ہیں، جب قرآن کو کھولتے تھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ قرآن ان کی تلاوت کرتا ہے یا یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو قرآن میں 12 مرتبہ لفظ امام آیا۔ رسول خدا نے بھی فرمایا تھا میرے بعد میرے 12 نجیب ہوں گے، 12 امام ہوں گے، 12 خلیفے ہوں گے۔ بھائی اس طرف بھی 12 ہیں، ہمارے پاس بھی 12 ہے۔ کیسے پتہ چلے کہ حق والے کون ہیں، ناحق والے کون ہیں؟ میزان میں بتاتا ہوں، کتابوں میں آپ دیکھ لیجئے گا، اور ایسے چہرے دکھائی دے رہے ہیں جن کی زندگی در زہرا پر گزری ہے، ان کو میں کیا بتاؤں گا؟ ایک اشارہ دوں گا کہ حق والے امام کون سے ہیں، باطل والے کون سے ہیں۔ جس امامت میں یزید امام نظر آئے وہ باطل ہے، جس میں حسین نظر آئے وہ حق ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، آباد رہیں، آپ کی سماعتوں پر مولا سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں۔ بھائی اسی لیے تو امام نے فرمایا تھا ہمارا دشمن عالم رہ کر جاہل ہوتا ہے، اور ہمارا ماننے والا کسی مدرسے میں نہ جائے اس عالم سے افضل ہے جس کے دل میں ہمارا بغض ہے۔ تاکہ مولا نے فرمایا تھا جب حشام مناظرے کے لیے گیا تھا، مناظرہ جیت کے آیا تھا، مولا نے فرمایا حشام یہاں سے گئے تھے مناظرے کے لیے، ذہن میں آیات لے کر گئے تھے، حدیثیں لے کر گئے تھے، وہاں جا کے کیا سوال کیا تھا کہ تمہاری آنکھیں ہیں، زبان ہے، یہ عرض کر چکا ہوں میں، یہ جا کے سوال کیے تھے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں مولا میں سوچ کے نہیں گیا تھا، وہاں جا کے یہ سوال اور یہ دلیلیں میری زبان پر جاری ہو گئی تھی۔ اس وقت سچے امام نے فرمایا تھا جب کوئی ہماری ولایت کی وکالت کرتا ہے اس وقت زبان اس کی ہوتی ہے، کلام ہمارا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے علامہ ہلی کا دور ہے، اس نے ایک دعویٰ کیا تھا، کہا کہ علی کا دشمن عالم بھی ہو تو وہ جاہل ہوتا ہے۔ اگر جتنا بھی مدرسوں میں پڑھا ہو اور ہمارا جو علی کو مانتا ہے کہیں بھی نہ پڑھا ہو، کہیں مدرسے میں نہ گیا ہو، اسکول میں نہ گیا ہو، وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے کیونکہ وہ علی کو جانتا ہے۔ جب یہ دعویٰ کیا تو بادشاہ نے کہا چلو آپ کے جو جاہل ہیں جو مدرسے میں نہیں پڑھے ان کو بلا لیتے ہیں۔ کہا نہیں، بڑوں کو چھوڑیں، میں چھوٹے بچے لے کر آتا ہوں، آپ مفتی لے کر آئیں۔ کہا میں بچے لے کر آتا ہوں، آپ مفتی لے کر آئیں۔ ہوا یہ کہ 10-12 برس کے بچوں کو لے کر آیا اور وہاں مفتی دوراں آئے۔ علامہ ہلی نے ایک سوال رکھ دیا تھا، کہا رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 12 امام ہوں گے، 12 خلفاء ہوں گے، کاغذ قلم دو۔ یہ 10 برس کے شیعہ حبدار بچے ایک طرف بیٹھتے ہیں اور آپ کے مفتی ایک طرف بیٹھتے ہیں۔ ایک کہتے ہیں کہ وہ جو 12 امام تھے ان کے نام یہ مفتی بھی لکھیں اور یہ بچے بھی لکھیں گے۔ پھر یہ ہوا کہ مفتی دوران قطار میں بیٹھے ہوئے داڑھی کھجا کر لکھ رہے تھے۔ کسی نے 3 امام لکھے، کسی نے 5 امام لکھے، کسی نے 7 امام لکھے، کسی نے 9 امام لکھے۔ جتنے بھی لکھے، پہلے نے جو نام لکھے تھے وہ دوسرے نے نہیں لکھے تھے، جو دوسرے نے لکھے تھے وہ تیسرے نے نہیں لکھے تھے، جو تیسرے نے لکھے تھے چوتھے نے نہیں لکھے تھے۔ کہ اب بچوں کے کاغذ قلم لے کر آئے، جو بچے نے 12 نام لکھے وہ دوسرے نے بھی لکھے تھے، تیسرے نے بھی لکھے تھے، چوتھے نے بھی۔ بادشاہ فیصلہ کر، اتحاد تم میں ہے یا ہم میں ہے، مذہب تمہارے پاس ہے یا ہمارے پاس ہے۔ اگر تھوڑی غیرت ہے تو بچوں کو دیکھ، جو حق کے امام ہیں ان کو مان، جو ناحق ہے انہیں چھوڑ دے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حق والا وہ ہے جہاں حسین ہے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، اور امام کے ذریعے پکارا جائے گا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو امام کے پیچھے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ لفظ ہے ندعو، یہ اس کا اصل لفظ ہے دعوت، اس لیے ہم مجلس میں لکھتے ہیں داعی الی الخیر، فلاں صاحب، یعنی دعوت دینے والا فلاں ہے۔ یہ دعوت سے ندعو نکلا ہوا ہے۔ کل 2 دعوتیں ہیں جسے اللہ نے یاد کیا ہے۔ ایک دعوت ذوالِ شیرہ ہے جو امام کے بغیر مکمل نہیں ہوئی تھی، اور ایک دعوت محشر میں ہوگی، وہ بھی امام کے پیچھے ہی ہوگی۔
دو دعوتیں ہو گئیں، ایک اللہ کی طرف سے، ایک نبی کی طرف سے، توجہ چاہتا ہوں۔ اور جس نے دعوت صلح شیرہ کو ٹھکرا دیا وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا، دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ ہر انسان کو ندعو کل اناس پکارا جائے گا امام کے ذریعے سے، امام کے پیچھے بلایا جائے گا، بغض علی میں آ کر انہوں نے آیت کے ترجمے کو تبدیل کر کے تفسیر اپنے دل کی جو چاہتے تھے وہ لکھ دی۔ کہا اس سے مراد ہے کہ امام سے مراد ماں ہے۔ اب دیکھتا ہوں کہ کہاں تک آپ سنیں گے۔ کہا اس سے مراد ماں ہے، یہ علی کی دشمنی میں ہمیشہ ماں ہی کو لے کر آتے ہیں۔ تفسیروں میں لکھا کہ اس امام سے مراد ماں ہے۔ میں تیری بات مان لیتا ہوں ماں ہے، تو ہر ایک کو اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا۔ اب بتاؤ آدم کس کے پیچھے آئے گا، ہوا کس کے پیچھے آئے گی؟ جب آدم کی نہ ماں ہے نہ ہوا کی ماں ہے تو کس کے پیچھے آئے گی؟ بھائی اب جو علی کے فضائل بیان کریں گے یہ ماں کو لے کر آتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا یا علی انت قسم النار والجنہ، یہ حدیث لے کر آئے، کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ہم بھی خوش نصیب ہیں، ہمیں ماں دے یا علی دے، مگر وہ علی کے مقابلے میں لے کر آ رہے تھے۔ میں کہوں گا تو اتنا خوش نہ ہو، علی کے بغض میں تیرا ہاضمہ اتنا خراب نہ ہو، میں تیرا علاج کرتا ہوں۔ عرب میں قدم جو تھے، ماں کے قدموں میں جنت ہے، قدموں میں نہیں، ہاتھ شے میں ہوتی ہے، ہاتھ میں شے ہوتی ہے۔ میں آتا ہوں آغا صاحب سے کوئی چیز طلب کرتا ہوں، کہتے ہیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے، محبوب صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی بھی آپ یہ نہیں سنیں گے کہ یہ فلاں کے پاؤں کے نیچے ہے۔ بھائی جنت ہاتھ میں ہو پاؤں میں کیوں؟ کہا یہ استعارہ ہے، استعارہ ہے کردار کا۔ بھائی پرانے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایک محاورہ بولا جاتا تھا، بھئی آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، سائیں مجھے چھوڑے جا پیر سٹھانا ہے۔ پرانا یہ استعارہ بیان کرتے تھے، یہ پاؤں کا تعلق کردار سے ہے۔ کہا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کہا جنت، توجہ چاہتا ہوں، جنت بانٹے گا علی، ملے گی اسے جس کی ماں نیک ہوگی۔ بلکہ آپ کے قریب ہو کر جملہ کہوں، جنت اس کو ملے گی جس کی ماں نیک ہوگی، باپ ایک ہوگا۔ تو ماں کو لے کر آئے ہیں اس حدیث کے مقابلے میں۔ بہت ساری حدیثیں آپ سنتے ہیں، یہاں تک کہ رسول خدا نے فرمایا میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بھائی یہ حدیث سنی، بدہضمہ ہوا، شام کی فیکٹری میں یہ روایت لکھی گئی، بھائی علی دروازہ ہے شہر کا۔ کہا اگر دروازہ یہ ہے تو کہا چلو دیوار فلاں ہے، اچھا دیوار، پھر پرنالہ فلاں ہے، کھڑکی فلاں ہے، چھت فلاں ہے۔ بھئی پہلے تو دروازہ، شہر کو نہ کھڑکی ہوتی ہے، نہ چھت ہوتی ہے، نہ پرنالہ ہوتا ہے۔ علی کے بغض میں عقل زائل ہو گئی۔ بھئی چھت شہر کی نہیں ہوتی، گھر کی ہوتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اچھا مان ہی لیتے ہیں، ہم وسعت قلبی والے ہیں، ہم علی کو ماننے والے ہیں، ہمارے قلب میں وسعت ہے، چلو مان لیا، چھت ہے، دیوار ہے، کھڑکی ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، شریف دیواروں سے نہیں آتے، در سے آتے ہیں۔ شریف دروازے سے آتے ہیں۔ اچھا پھر دروازہ، توجہ میں چاہتا ہوں ابھی آپ کی، بھائی جو دروازہ ہے گھر کا ہو یا شہر کا ہو متصل ہوتا ہے، جہاں شہر ہو وہاں دروازہ، جہاں گھر ہو وہیں دروازہ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کڈھن شہر کا دروازہ شہر سے 3 کلومیٹر دور ہو؟ آپ کہیں گے نہیں 3 کلومیٹر دور نہیں ہوگا، بلا فصل ہوگا۔ دروازہ بلا فصل ہوتا ہے۔ نبی نے یہ فرما کر زمانے والوں کو بتایا، علی کل بھی میرے ساتھ بلا فصل تھا، آج بھی ہے، قیامت تک بلا فصل رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ مولا کے مقابلے میں لے کر آئے، کسی کو کہاں سے کھینچ تان کر لے کر آئے، مگر عقل نہیں تھی۔ جہاں علی نہیں ہے وہاں عقل نہیں ہوتا۔ جو مولا کو نہیں مانتا جہاں بھی چلا جائے، توجہ چاہتا ہوں، جو مولا کو نہیں مانتا
میں آگے چل کے بیان کروں گا، مگر ایک روایت دل کا آج پہلی بار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ روایت پڑھوں، کیونکہ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ جڑ گئی ہیں۔ میں آپ کے مزاجوں کو سمجھ چکا ہوں، شاید آپ مجھے سمجھیں یا نہیں سمجھیں، مگر اتنا یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ علی والوں کا مزاج بھی علی ہوتا ہے، طبیعت میں بھی علی ہوتا ہے۔ علی والا علی کے بغیر نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ اسی لیے کسی نے ٹی وی میں کہا تھا کہ ہم فلاں کے فضائل پڑھیں، مگر سنتے ہی نہیں ہیں، اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی جن کے پاس علی ہو وہ کسی اور کو کیسے سنے گا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ اب دیکھیں مولا علی کی دشمنی میں قرآن کو تبدیل کرنا چاہا، حدیثوں کو تبدیل کرنا چاہا، نماز کو تبدیل کرنا چاہا، روزے کو تبدیل کرنا چاہا، سب کچھ تبدیل کرنا چاہا، مگر تبدیل نہ کر سکے۔ توجہ چاہتا ہوں، تبدیل نہ کر سکے۔ اور رسول خدا نے اتنی سزائیں بتائی ہیں، جو علی کا دشمن ہے اس کے ساتھ کیا کیا ہوگا۔ ایک روایت سنا دوں، آگے چل کے ولایت امام پر گفتگو ہوگی، مگر یہ روایت یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں، توجہ ہے آپ حضرات کی۔ دیکھیں صبح کا ٹائم ہے، رسول خدا نماز پڑھ کے مسجد نبوی میں سے باہر آئے، آسمان کی طرف دیکھا، ٹھنڈی سانس لی، ٹھنڈی سانس لے کر ٹھنڈی آہ لی، اور دائیں بائیں والوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ٹھنڈی سانسیں کیوں؟ رسول خدا نے فرمایا میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اور اس میں ایک وادی ہے، وہ اتنی سخت ہے، اتنی سخت ہے کہ جہنم بھی جس سے تھر تھر کے کانپتی ہے۔ کہا پھر؟ فرمایا یا رسول اللہ پھر؟ کہا پھر یہ کہ اس وادی میں ایک کنواں ہے، وہ کنواں اتنا سخت ہے کہ وہ وادی بھی تھر تھر کانپتی ہے اس کنویں سے۔ کہا پھر؟ کہا اس کنویں میں ایک سانپ بیٹھا ہوا ہے، وہ سانپ اتنا سخت ہے کہ یہ کنواں بھی اس سے ڈرتا ہے۔ یا رسول اللہ جلدی بتائیے کہ یہ سانپ کون سا ہے؟ رسول خدا نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے حق کا نبی بنا کر بھیجا ہے، یہ سانپ بیٹھا ہے اس کے لیے جو علی سے دشمنی رکھتا ہے، جب وہ مرے گا اسے یہ سانپ کاٹے گا۔ آپ نے واہ واہ کیا، سوچا نہیں، اسے یہ سانپ کاٹے گا۔ علی کا دشمن دنیا میں بھی رہے گا یا آخرت میں جائے اسے کاٹتا سانپ ہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ تو یہ امام کو انسان اگر سمجھ لے تو صراط مستقیم، راہ مستقیم مل جاتی ہے۔ جس کا امام ہے وہ راہ مستقیم پر ہے، جس کا امام نہیں ہے اس کو خدا کے گھر میں بھی سیدھا راستہ نہیں نظر آتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ دکھا، کیونکہ اس نے دیکھا نہیں ہے۔ امام نے فرمایا یہ صراط مستقیم ہماری ولایت ہے، جو ولایت سے دور ہو گیا دعائیں مانگتے مانگتے مر جائے گا، اس کو صراط نہیں ملے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ تو اسی لیے ہدف ہے انسان کو انسان بننا۔ کل عرض کر رہا تھا کہ انسان کا ہدف یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ عبادت دائمی ہمیشہ والی عبادت علی کی محبت ہے۔ پھر میں نے عرض کیا کہ جس کی محبت دل میں رکھتے ہو ہمیشہ عاشق چاہتا ہے محبوب راضی رہے، میں نے یہ عرض کیا تھا۔ اور مفسر کبیر علامہ طباطبائی اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ لے یعبدون سے مراد لے یعرفون ہے۔ اللہ نے خلق کیا ہے جنوں اور انسانوں کو معرفت حاصل کرنے کے لیے۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں معرفت کیوں؟ یہاں تو لفظ عبادت ہے، کہا ہے عبادت، اس کی تفسیر ہے معرفت۔ کہا کیوں؟ جب تک معرفت نہیں ہوگی عبادت نہیں ہوگی۔ جب تک آپ کسی کو نہیں پہچانیں گے تعظیم نہیں کریں گے، سجدہ نہیں کریں گے، رکوع نہیں کریں گے، آپ جھکیں گے نہیں، تعظیم ہو، معرفت ہوگی تو تعظیم ہوگی، معرفت ہوگی تو سجدہ ہوگا۔ دو مثالیں بیان کرتے ہیں، کہا جیسے ہی معرفت آئے گی تو سجدہ ہوگا۔ اب تھوڑی سی بات مشکل ہے اور ہم سب مشکل کشا کو ماننے والے ہیں، ہے اجازت میں اس کو تھوڑا بیان کرتا ہوا چلوں۔ اس ممبر پر یہ باتیں بیان نہیں کریں گے تو کہاں جا کر بیان کریں گے؟ یہ علم کا ممبر ہے، اس کا تعلق جہالت سے نہیں ہے، علم سے ہے، تو علمی باتیں یہاں ہونی چاہیے۔ تو اب عرض کروں، دو دلیلیں دی ہیں، کہ ایک معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی، معرفت ہوگی تو سجدہ ہوگا۔ کا دلیل یہ ہے کہ ایک قرآنی دلیل دیتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا خلقت اول میں، آفرینش اول میں، پیدائش اول میں جب حضرت آدم کو خلق کر رہے تھے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔
جب میں روح پھونکوں تو سجدہ کرنا، توجہ چاہتا ہوں، سجدہ کرنا، تو اس وقت ملائکہ نے سوال کیا تھا۔ یہاں پر پھر ایک علمی بات آ رہی ہے، کہا کہ سوال کیا تھا۔ یا ممبر پر آپ سنتے ہیں کہ ملائکہ نے اعتراض کیا تھا، نہیں، اعتراض، پہلے اعتراض اور سوال کے فرق کو سمجھتے چلیں۔ سوال عدم فہم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، عدم علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ اعتراض انسان بات کو سمجھتا ہے، اعتراضی انداز میں جو سوال کرتا ہے اسے اعتراض کہتے ہیں۔ یہ نہیں کیا بات کو سمجھا ہے، پھر کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کی بات صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پر یہ ہے، پر یہ ہے، جہاں پر یہ پر آ جائیں وہاں اعتراض ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، سوال عدم فہم کی بنیاد پر اور اعتراض بات کو سمجھتا ہے مگر اپنی منمانی کرنے کے لیے، اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ آپ کی بات صحیح پر یہ ہے۔ تو یہ آپ نے یہ باتیں سنی ہوں گی، صحیح بھی تائید بھی کرتے ہیں، آپ نے صحیح کہا ہے، ہاں ایسا ہے مگر پر یہ ہے۔ تو یہ سوال اور اعتراض میں فرق آپ کے سامنے آ گیا۔ تو ملائکہ معصوم ہیں، اعتراض معصیت ہے، معصوم ملائک اللہ پر اعتراض نہیں کر سکتے کیونکہ معصوم کبھی معصیت کر ہی نہیں سکتا۔ ملائکہ معصوم ہے، معصیت اعتراض، اور انہوں نے سوال کیا تھا۔ جب پھر بتاؤں، آپ بارگاہ نبوی میں دیکھیں، جس نے سوال کیا تھا وہ سلمان بن گیا، جس نے اعتراض کیا تھا وہ مروان بن گیا۔ تو اس لیے فرمایا السؤال مفتاح العلم، سوال علم کی چابی ہے۔ سوال کریں گے تو علم بڑھے گا۔ سوال کس سے کریں گے؟ جسے کچھ آتا ہو، اور جسے کچھ آتا ہوگا جو عالم ہوگا وہ سلونی کہے گا، اور جو جاہل ہوگا گھر سے مسئلہ پوچھ کے بتائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ یہ صلوات مل کر پڑھیں مولا کی ذات پر۔ تو ملائکہ نے سوال کر دیا، یا اللہ اسے بنائے گا جو خون ریزی کرے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، وہ خون ریزی کرے گا۔ اب سوال کر دیا تھا نا، اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، ایک جواب۔ دوسرا جو اس کو علم میں نے دیا ہے اسما کا وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اب جیسے روح پھونکی گئی تو سارے ملائک سجدے میں چلے گئے۔ توجہ، سجدے میں چلے گئے۔ ملائکہ سے سوال تو کرے نا، کل سوال کر رہے تھے، آج سجدہ کیوں کر رہے ہیں؟ چاہے زبانیں خاموش ہوں، ان کے وجود سے یہی جواب ملے گا۔ کل ہمارے پاس معرفت نہیں تھی، سوال کر دیا ہے، اب معرفت آ گئی ہے، سجدہ کر دیا ہے۔ تو معرفت کی بنیاد پر سجدہ ہوتا ہے۔ یہ تو قرآنی سوال مثال دے کر مفسر کبیر نے بتایا ہے، اب محسوس مثال دی ہے۔ کہا کون سی؟ کہا دیکھیں دو شخص آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک کو آپ جانتے ہیں، ایک کو آپ نہیں جانتے۔ جس کو آپ جانتے ہیں آپ اس سے بھی ملیں گے، اور جس کو آپ نہیں جانتے آپ ان سے بھی ملیں گے، مگر دونوں ملنے میں فرق ہوگا، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کو آپ ایک حجاب سے ملیں گے، ایک کو بغیر حجاب سے ملیں گے، کھل کے ملیں گے، کھل کے ملیں گے، ایک سے جسے معرفت نہیں ہے اس سے بھی ملیں گے۔ بھائی میں آپ سے سوال کروں، اچھا جو آپ اس کے ساتھ آ رہا ہے تو کہے گا یہ فلاں صاحب اس کو جانتے ہیں؟ کہا نہیں جانتا۔ یہ فلاں سید ہے جو بین الحرمین میں ملا تھا، یہ فلاں عالم ہے جو حرم میں ملا تھا، یہ فلاں زائر ہے جو کم میں ملا تھا، یہ فلاں شخصیت ہے جو فلاں جگہ پر ماتم ہوتا ہے اس کا بانی ہے۔ اب پھر آپ دوبارہ ملیں گے، دونوں ملنے میں فرق ہوگا، پہلے بھی ملے تھے اب بھی ملے ہیں۔ آپ سے میں سوال کروں، پہلے کچھ اور انداز تھا اب کچھ اور انداز ہے، کیوں؟ آپ کا وجود جواب دے گا پہلے معرفت نہیں تھی ایسے ملا تھا، اب معرفت ہو گئی ہے تو ایسے مل رہا ہوں۔ یعنی معرفت پر تعظیم آ جاتی ہے، معرفت ہوتی ہے تو سجدہ ہوتا ہے۔ تو اب میں سوال کروں زمانے والوں کو، اگر حسین کہتے ہیں ہم حسین کو بھی مانتے ہیں، اگر مانتے ہوتے معرفت ہوتی تو آپ کا وجود بھی فرش اعضاء پر ہوتا۔ آپ کا وجود گھر میں ہو کر بتا رہا ہے کہ تو حسین کو نہ مانتا ہے نہ جانتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ پھر بھی مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی عظمت پر۔ دیکھیں سب نورانی چہرے، ماتمی چہرے میرے سامنے، کچھ ایسے ہیں کہ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ مولانا ختم کر دے، ختم ہو گئے اپنے وقت پر۔ صلوات آپ ایسی پڑھیں کہ آپ کی بھی عبادت ہو جائے، مل کر صلوات پڑھیں۔
اچھا معرفت حاصل کریں، معرفت نہیں ہوگی تو عبادت نہیں ہوگی، معرفت نہیں ہوگی تو سجدہ ممکن ہی نہیں ہے۔ معرفت، یہ معرفت کے لیے سال صدیوں کی ضرورت نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی معرفت آ سکتی ہے۔ اس لشکر کو چھوڑ کر اس لشکر میں آ سکتا ہے، اگر وہ تھوڑی سی رمت مل جائے، تار سے تار جڑ جائے تو وہاں چھوڑ کر یہاں آ جاتے ہیں۔ یہ معرفت کیسے ہو؟ اور جس امام کی آج شب مولا کا ذکر کرنا چاہیے، اس کے لیے رسول خدا نے فرمایا تھا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت موت جاہلیت ہے۔ موت کتنی سخت حدیث ہے، اور امام کی معرفت واجب ہے، مستحب نہیں ہے، سنت نہیں، واجب ہے۔ جو امام کو نہیں جانتا، کل میں عرض کر گیا تو مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی معرفت کو مولا سلامت رکھے اور نور معرفت کو بڑھائے۔ ایسی سماعتیں چاہیے کہ ذہن میں نہیں، دل میں معرفت کو رکھتے جائیں، علی کو سنبھالتے جائیں، جلی کے ذکر کو بھی سنبھالتے جائیں۔ یہ معرفت ہے۔ جب امام کی معرفت کتنی ہے کہ جو نہیں رکھتا اس کی موت موت جاہلیت ہے، جاہل نہیں، جاہلیت، جہالت نہیں، جاہلیت۔ جہالت میں اور جاہلیت میں بڑا فرق ہے۔ جہالت کہتے ہیں کہ مدرسے میں اسکول میں کتاب نہ پڑھا ہو، نہ لکھ سکتا ہو، وہ ہے جہالت۔ جاہلیت اس کو کہتے ہیں، کہتے نہیں کہ رسول خدا سے پہلے جاہلیت کا دور تھا، یعنی کیا؟ نہ خدا تھا نہ رسول تھا۔ جو امام کی معرفت نہیں رکھتا، بھلے نماز پڑھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، وہ نہ خدا کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے، وہ جاہلیت کی موت مر کے یہاں سے چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ